بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لبس الجرموق فوق خف، جس نے جرموق پہنا موزے کے اوپر۔ جرموق ایک قسم کا موزہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، موزے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، موزے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی جو پنڈلی ہوتی ہے وہ موزے کی پنڈلی سے چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جس نے جرموق پہنا موزے کے اوپر تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ خلاف الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ فإنه يقول، بس بے شک وہ فرماتے ہیں، البدل لا يكون له بدل، بدل کا بدل نہیں ہوگا، یعنی غسل رجل کا بدل موزہ ہو گیا اور موزے کا بدل جو ہے وہ جرموق ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان نبی علیہ السلام مسح علی الجرموق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموق پر مسح فرمایا، علی الجرموقین، وَلِأَنَّهُ تَبْعٌ لِلْخُفِّ اسْتِعْمَالًا وَغَرْضًا، اور اس وجہ سے کہ وہ موزے کے تابع ہے استعمال اور غرض کے اعتبار سے۔ استعمال اور کہ استعمال موزے کے اوپر ہی ہوتا ہے، موزے کے بغیر استعمال ہے نہیں، اور غرض کیا ہوتا ہے، جس طرح موزہ پیر کی حفاظت کے لیے، اس طرح جرموق کس کی حفاظت کے لیے، موزے کی حفاظت کے لیے۔ فَصَارَ كَخُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ، پس یہ ہو گیا دو تہہ والے موزے کی طرح۔ وَهُوَ بَدْلٌ عَنِ الرِّجْلِ لَا عَنِ الْخُفِّ، اور یہ جرموق بھی جو ہے وہ بدل ہے کس سے، پیر سے نہ کہ موزے سے، بخلاف اس صورت کے اذا لبس الجرموق بعدما احدث، کہ جب اس نے جرموق پہنا حدث ہونے کے بعد، کیونکہ جیسے موزہ پہنا باوضو، پھر اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، تو اب جو ہے وہ کیا ہے، پورا وضو جسم سے ٹوٹ گیا سوائے پیروں کے، پیروں والا حدث جو ہے موزوں کے اوپر آ گیا، موزوں کے اوپر آ گیا نا، تبھی تو مسح اوپر کرتے ہیں، پیر دھوتے نہیں، تو وہ موزے میں حلول کر گیا، تو اب جو ہے وہ جرموق پہننے سے وہ حدث اٹھے گا نہیں۔ لأن الحدث حل بالخف، کیونکہ حدث جو ہے وہ حلول کر گیا ہے کس میں، موزے میں، فلا يتحول الى غیرہ، لہذا وہ پھر کے کسی اور کی طرف یعنی جرموق کے اوپر نہیں جائے گا۔ فلو کان الجرموق من کرباس، اور اگر جرموق جو ہے وہ اونی کپڑے کا، آئی بات سمجھ میں، لا يجوز المسح علیہ، اس پر مسح جائز، وہ جراب کی طرح ہو گیا۔ لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل، کیونکہ یہ پیر کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چمڑے کا تو ٹھیک ہے لیکن اون کا صحیح نہیں۔ الا ان تنفذ البلۃ الى الخف، ہاں مگر یہ ہے کہ اتنا باریک ہو جرموق، کیا اتنا باریک ہو کہ اس پر مسح کریں تو وہ تری جو ہے وہ موزے تک پہنچ جائے، تو موزے پہ مسح ہو جائے گا نا، پھر تو ڈائریکٹ موزے پر ہے مسح ہو جائے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ مگر یہ ہے کہ کیا ہے، جذب کر جائے تری موزے کی طرف۔ ولا يجوز المسح على الجوربین، اور جوربین پر مسح جائز نہیں، جو عام ہم جراب پہنتے ہیں اس میں مسح جائز ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، الا ان یکونا مجلدین، مگر یہ ہے کہ وہ کیا ہوں، اس کے پورے اوپر چمڑا جڑا ہوا ہو، سارے موزے پر ہے، اندر سے جوراب ہو اوپر سے چمڑا ہو، تو گویا کہ یہ موزے کی طرح ہی ہو گیا نا، چمڑا چڑھ گیا پورا۔ او منعلین، یا اس کے تلوے پہ چمڑا ہو، یعنی اس کے نیچے، پیر کے نیچے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوا ہو۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، یہ جوز جائز ہے، اذا کانا سخینین، جب وہ سخینین ہو، کیا سخینین ہو، لا یشفان، چھنتے نہ ہو۔ سخینین کسے کہتے ہیں، اتنے موٹے ہوں، اتنے موٹے ہوں کہ پنڈلی پر باندھے بغیر پنڈلی پر ٹھہر جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جراب ہوتے ہیں نا، جراب ان میں ربڑ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ربڑ ہوتا ہے، وہ ربڑ پکڑتا ہے، بغیر ربڑ باندھے، بغیر کسی چیز کے باندھے پنڈلی پہ
ٹھہر جائیں. دیکھو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں نا, اگر اس کا تم بند بھی نکال پھر بھی سیدھا کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایسے جھک جاتا ہے لیکن سیدھا کھڑا ہوتا ہے. تو کپڑا بھی ایسا موٹا ہو, جیسے کہ وہ نہیں, وہ ایک چادر ملتی ہے دکان کے اوپر جو لگاتے ہیں موٹی موٹی, ایسے موٹا ہو. پردے ہوتے ہیں, پردے نہیں, ایک وہ ہرے رنگ کی چادر ہوتی ہے, دیکھیے نا وہ کتنی موٹی ہوتی ہے. ایسا موٹا ہو تو پھر جس میں بندہ 1 میل چل سکے, جس صرف وہ پہن کے 1 میل چلے تو پھٹے نہیں آئی بات سمجھ میں. لما روی ان نبی علیہ السلام, اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا جوربین پر. آئی بات سمجھ میں. وَلِأَنَّهُ, اور عقلی دلیل یہ ہے صاحبین کی کہ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ, اس میں چلنا کیا ہے, ممکن ہے. اذا كانا سخینین, جب وہ کیا ہو, سخینین ہو. سمجھا؟ ہاں سمجھ رہے ہو نہیں؟ وَهُوَ يَتَمَسَّكُ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْبَطَ بِشَيْءٍ, اور سخینین کسے کہتے ہیں, وہ ہیں کہ جو ٹھہر جائیں پنڈلی پر بغیر اس کے کہ اس کو باندھا جائے کسی چیز کے ساتھ. فَأَشْبَهَ الْخُفَّ, پس یہ مشابہ ہو گیا کس کے, موزے کے. وَلَهُ, امام صاحب کی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں جوربین پہ مسح جائز نہیں جب تک مجلد نہ ہو, جب تک منعل, مجلد کہتے ہیں پورے پہ چمڑا ہو, منعل مطلب کیا ہے, پیر کے نیچے چمڑا ہو. ان کی دلیل یہ ہے کہ انه ليس في معنى الخف, کہ یہ موزے کی معنی میں نہیں ہے. لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه, کیونکہ ممکن نہیں ہے مسلسل اس میں چلنا, مسلسل چلنا ممکن. ہاں الا اذا كان منعلا, جب وہ کیا ہو, نیچے سے اس کے چمڑا لگا ہوا ہو تو پھر تو چل سکتا ہے. وهو محمل الحدیث, اور یہی حدیث کا محمل ہے. آئی بات سمجھ میں, حدیث اسی پر معمول ہے. وعنہ, اور امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ انہ رجع الی قولہما, کہ امام اعظم نے بھی صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرمایا. وعلیہ الفتویٰ, اور اسی پر فتویٰ. ولا يجوز المسح علی العمامہ, نہیں ہے جائز مسح کرنا عمامے پر, والقلنس, اور ٹوپی پر, والبرقع, اور برقعے پر, والقفازین, اور دستانوں پر. اس پر لأنه لا حرج في نزع هذه الاشیاء, کیونکہ کوئی حرج نہیں ان اشیاء کے اتارنے میں. والرخصۃ لدفع الحرج, اور رخصت جو ہے وہ حرج کو دفع کرنے کے لیے. ويجوز المسح على الجبائر, اور جائز مسح جو ہے وہ پٹیوں پر. کس پر, پٹیوں پر, زخم کے اوپر جو پٹی یا پٹا لگاتے ہیں اس پر. وإن شدها على غیر وضوء, اگرچہ اس کو بغیر وضو ہی باندھا ہو. کہ نبی علیہ السلام فعل ذلك, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کیا ہے. وامر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, اور حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں, یعنی پٹی پر مسح کرے. وَلِأَنَّ الْحَرَجَ فِيهِ, کیونکہ پٹی کے اتارنے میں جو حرج ہے, فوق الحرج فی نزع الخف, وہ زیادہ ہے موزے کے اتارنے کے حرج سے. بات آئی سمجھ میں. فَكَانَ أَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْحِ, اس لہذا یہ مسح کے مشروع ہونے میں بطریقے اولا ہوگا. وَيُكْتَفَى بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِهَا, اور وَيَكْتَفِي, اور کافی ہے اس کے اکثر پر مسح کرنا. ذکر الحسن, اس کو امام حسن رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ولا یتوقت, اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. لعدم التوقیف, کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ پٹی باقی رہے گی. سمجھا. لعدم التوقیف بالتوقیت, کہ وقت کا علم نہیں ہے. وَإِن سقطت الجبیرۃ عن غیر برء, اور اگر پٹی گر جائے زخم ٹھیک ہوئے بغیر, لا يبطل المسح, تو مسح باطل نہیں ہوگا. وہی پٹی واپس باندھ دے تو مسح باقی رہے گا. لأن العذر قائم, کیونکہ عذر کیا ہے, قائم ہے. والمسح علیہا کالغسل, اور اس پر مسح کرنا دھونے کی طرح ہے. لما تحتہا, اس کے نیچے والے سے. کو مادام العذر باقیا, جب تک عذر باقی ہے. فإن سقطت عن برء بطل, اور اگر ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی گر گئی تو مسح کیا ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. لزوال العذر, عذر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے.
فین کا نفِ الصلاۃ استقبلا، اور اگر نماز میں پٹی گر گئی ٹھیک ہونے سے تو نماز نئے سرے سے پڑھے گا، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، کیونکہ وہ قادر ہو گیا اصل پر یعنی وضو پر بدل کے ساتھ مقصود حاصل ہونے سے پہلے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم